دیے جی جناب ایتھے بریک ہوندی ہے سٹے کر دیے اے لت بدلنی پینی اچھا جی اے نو لگے گی لکڑ دی لت اچھا جی اوندا تو فائدہ ہوئے گا او کی کتا پائے گا تے اون دے دند ٹوٹن گے تسی سیف ہو سٹیج جن کی موجودگی سے بارونق نظر آئے اور جن کی آواز کی چاشنی لوگوں کو اپنی طرف مائل ہونے پر مجبور کر دے، یہ خوبیاں ہیں پاکستانی سٹیج کے دو معروف ترین اداکاروں ناصر چنیوٹی اور افتخار ٹھاکر کی۔ My name is James Bond 007. افتخار ٹھاکر اور ناصر چنیوٹی نے اپنا ہر کردار اس طرح سے پیش کیا کہ ان کا ہر ڈائلاگ زبان زد عام ہوا۔ آئیے ملتے ہیں افتخار ٹھاکر اور ناصر چنیوٹی سے۔ اوکے جی، پیکج آپ نے دیکھ لیا، مطلب ابھی ہم نے بات چیت ہی نہیں کی، صرف پیکج دیکھا تو ہم مسکرانا شروع ہو گئے۔ اچھا تم تو پیکج دیکھ کے مسکرائیے، میں تو یہ جب دونوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں جب دونوں آئے سیٹ پہ تو مجھے ہنسی آنا شروع ہو گئی اور آپس میں ایسی نوک جھوک ہو رہی تھی کیونکہ ٹھاکر بھائی کہہ رہے تھے کہ ناصر چنیوٹی صاحب کا کلوز اپ نہیں لینا کیونکہ ان کی شکل پوری آئے گی نہیں کیمرے میں، صرف کان کٹ جائیں گے تو اس لیے کلوز اپ نہیں لینا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ سب کے فیوریٹ ناصر چنیوٹی صاحب اور افتخار ٹھاکر صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاتا چلوں، آج کل کے زمانے میں جب نفسا نفسی کا دور ہے، ڈپریشن ہے تھوڑا سا، یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ میں کہتا ہوں ایک جہاد ہے کہ اتنے لوگوں کو یہ خوش کرتے ہیں، ہنساتے ہیں۔ بے شک 3 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے لوگ اپنی فکریں بھول جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، کھل کے ہنستے ہیں ان کی باتوں پہ، ان کے برجستہ جملوں پہ، اور یہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، بہت بڑا آرٹ ہے کہ فل بدی جملے کہنا اور مذاق کرنا اور مذاق سہنا، اسے بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ ناصر چنیوٹی صاحب جو ہیں جی، ان کا تعلق جیسا کہ نام سے ظاہر ہے چنیوٹ سے ہے۔ ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اسٹیج کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا یہ کیوں ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ ان کے شہر کا فیصل آبادی یا طارق ٹیڈی، ناصر چنیوٹی، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بھائی، بہت بہت خوش آمدید۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ہمارے بہت ہی فیوریٹ افتخار ٹھاکر صاحب، اور بہت بڑے پڑھے لکھے، اور یہ واقعی میں کہہ رہی ہوں کہ جب ان سے بھی بات چیت ہو رہی تھی تو میں کہتی ہوں چھا گئے انہوں نے جی۔ 8 ویکس کا کورس کیا تھا فرام نیو یارک فلم اکیڈمی، اس کے علاوہ جنرل ایجوکیشن کا کورس انہوں نے ڈگری حاصل کیا فرام USA، اس کے علاوہ بیچلرز کیا، ایٹ ہز کریڈٹ جاتا ہے جی ہسٹری اینڈ اکنامکس میں، پھر موٹر ورک شاپ میں بھی کافی عرصہ انہوں نے کام کیا، اس ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ان کا بیسکلی تعلق میاں چنو سے ہے، اور ان سے یہ جانیں گے کہ اتنا تو فاروق اور میں نے شاید اکٹھے نہیں پڑھا ہوگا جتنا انہوں نے پڑھا۔ مزے کی بات یہ کہ جب ان سے بات کرتے ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں ٹائرن پنچر لانا تھا، 1.5 سال میں لایا۔ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے US سے یہ کیا، یہ تو واقعی میں آج میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہوگا۔ سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وہ میں بات کرنا چاہوں گا اس کا نام ناصر چنیوٹی کیوں ہے؟ وہ اس لیے شہر کا نام رکھتے ہیں اگر میں گم ہو جاؤں تو مجھے چنیوٹ پہنچا دیں۔ چنیوٹی صاحب یہ صحیح، اور طارق ٹیڈی کا نام تو ہے ہی غلط، اس کا نام تو ہونا چاہیے ٹیڈی بکری جتنا وہ ہے۔ ناظر بھائی یہ واقعی میں شہر کا نام اسی لیے کہ اگر آپ گم جائیں غلطی سے تو آپ کو کوئی مطلب نہیں، وہ جو ایک بات آپ نے کہی تھی نا، یہ باقاعدہ پینچر لگاتا تھا۔ اچھا ہاں، یہ بتاتا نہیں ہے۔ اچھا ہاں، تعلیم میں وہ چھپا جاتا ہے، تھوڑا پینچر چھپا جاتا ہے تعلیم میں۔ اچھا جب آپ پہلی دفعہ ملے تھے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنے مطلب ایجوکیٹڈ؟ ٹھاکر صاحب کی اور میری سٹرگل جو ہے نا تقریباً ایک جیسی ہے۔ اچھا، اور شاید یہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ ٹھاکر میں یہ کوئی رشتہ ہے ہمارا دل کا یا اندر کا، کوئی ایسا رشتہ ہے جو ہمیں لے کے چل رہا ہے۔ نہیں، اس کی بیسک وجہ میں بتاتا ہوں سر۔ میرے والدین جو ہیں وہ بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے، اور میری جو ایسوسیشن زیادہ رہی وہ ان کی والدہ محترمہ سے رہی، اللہ ان کو جنتوں میں کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے بعد، دوستوں کے بعد اگر کسی کی دعا میرے پیچھے چلتی ہے تو وہ ناصر بھائی کی والدہ محترمہ کی۔ ناصر بھائی کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ کس قدر مجھ سے پیار کرتی ہوں گی کہ ہم چونکہ اکثر اکٹھے گھر جاتے تھے، اگر ناصر بھائی پہلے چلے گئے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کو کھانا دے دیا۔ اچھا، میرا انہوں نے انتظار لیکن صحت دیکھ کے تو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ان کو ڈبل کھانا ملا۔ دیکھو نا، میری روٹی بھی کھا جاتا ہے۔ نہیں، صرف بات اتنی ہے، یہ سڑتا رہتا سی، میں کھانا رہتا سی۔ اچھا نہیں، ویسے افتخار صاحب آپ کی صحت کا راز کیا؟ مطلب جب سے دیکھ رہے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غربت اتنی دیکھی ہے کہ دس نہیں سکتے، کھانے میں دل نہیں چاہتا۔ اچھا، اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ ویسے میری صحت کا راز روزانہ ایک پیاز۔ اچھا، پیاز میں ضرور روزانہ استعمال کرتا ہوں۔ اچھا صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے
اسٹیج پلے آج سے اگر ہم 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو اس میں بہت سے مطلب جو سینئرز تھے، افضال احمد صاحب ہیں، امان اللہ صاحب تو خیر ابھی بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے سیزنڈ آرٹسٹ تھے جو پرفارم کرتے تھے. ڈانس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا تب، اور بہت سی فیملیز، لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب کہ میں تو آج سے 20 سال پہلے میں اسٹیج نہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فیملیز جاتی تھیں بچوں سمیت اور بہت انجوائے کر کے آتے تھے. آج کے اسٹیج پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی فیملی نہیں جا سکتی. لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، اکثر ہاؤس فل ہوتا ہے، لیکن وہ لائک وداؤٹ فیملیز ہوتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں ڈانس بھی ہوتا ہے تھوڑا، وہ کہتے ہیں کہ جملے بازی بھی کوئی زیادہ سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ فاروق بھائی، پہلا نمبر تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تھیٹر کے بارے میں، جو پہلے والا تھیٹر ہوتا تھا جو ہمارے سینئر کرتے تھے، جس میں سہیل بھائی تھے، ببو صاحب، مستانہ صاحب، کیا پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ تھیٹر ہوتا تھا اس وقت ان کو سہولتیں کیا تھیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. جو اب کا تھیٹر ہو رہا ہے اس میں ہمیں سہولتیں کیا ہے. اچھا، کیا سہولتیں؟ یہ جو پہلے تھیٹر ہوتا تھا اس کے جو پروڈیوسر تھا وہ پراپر جو ہے نا اس کی ریہرسل لیتا تھا. 10-12 دن ریہرسل ہوتی تھی ڈرامے کی، اس کے بعد اسکرپٹ پہلے فائنل ہوتا تھا، پھر ریہرسل ہوتی تھی، اس کے بعد پلے جو ہے نا اوپن ہوتا تھا. دوسرا اس وقت ڈانس نہیں تھا. ٹھیک ہے، تھا ہی نہیں سرے سے. ہاں بالکل تھا ہی نہیں، ڈانس نہیں تھا، تو ڈرامہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم تھیٹر میں آئے ہیں تو اس وقت ڈانس ان ہو چکا. اس کے بعد ساری پرابلم جو ہمارے دور میں جو پرابلم آئی ہے، جو ہمارے دور میں ہمارے ملک میں جو ٹینشنیں بنی ہیں، وہ ان کے دور میں نہیں. میں آپ دونوں کو ایک امتحان میں ڈال رہی ہوں، مطلب کیا یاد کریں گے کہ مطلب ہم ہوسٹ ہیں کہ ہم امتحان میں میں نے ڈالا ہے. جاگو دنیا ہمارے پروگرام کا نام ہے. دونوں مل کے، دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے یکجہتی کے ساتھ جاگو دنیا کا اپنے انداز سے گانا گنگنا دیں. اور یہ جو گلاسز لے کے آئے پلیز دکھا دیں ذرا ناظرین کو. اے ہے یلو کلر کی بڑی لڑائی رہتی ہے، اورنج کلر کی گلاسز، بہت لڑائی رہتی ہے. یہ میرون ہے، اور اکثر جو ہے نا پروگرام میں کہیں نہ کہیں یہ جھگڑا ہی رہتا ہے کہ بھائی اس کا کلر کون سا. ناصر صاحب یہ آپ کو فٹ آ جائے گی کہ نہیں؟ بہت اچھے. میرے منہ تے لگنی نہیں تھے، منہ تے ٹکنی نہیں. ذرا ہو جائے دونوں بھائی مل کے گنگنا دیں، گلاسز کے ساتھ ہونا چاہیے. جاگو دنیا، جاگو دنیا، تتلی جو پھر رہی ہے اس کی طرح جاگو دنیا. جاگو دنیا، جاگو دنیا، میں تو رات دا جاگن دیا. جاگو دنیا. اور اس میں بالکل حقیقت ہے. ناصر بھائی واقعی میں رات کو سوئے نہیں ہے، اور میں بھی ان سے یہ پوچھا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں صبح کے شوز میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں صبح اٹھ نہیں سکتا ٹائم پہ، تو کیونکہ ان کی نیچر آف جاب ایسی ہے رات کو آبویسلی. نہیں، آپ محبت وہ ہے. اچھا، آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تقریباً اگر صبح نہ دیکھ سکوں نا آپ کا پروگرام تو رات کو رپیٹ میں نے آپ کا ہر پروگرام دیکھا ہے. اچھا، اور آپ دونوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. بڑے فلوئنٹ ہیں آپ دونوں ماشاءاللہ، بڑے پروگرام ہوتے ہیں مارننگ کے اندر، لیکن آپ کا پروگرام زیادہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی بات کے اندر جو فلوئنٹ ہوتی ہے اور آپ کی جو نالج ہے لوگوں کے بارے میں بڑی ہی کنفرم ہوتی ہے. اچھا، بیگم کو مناتا کون؟ آپ مناتے ہیں سب سے پہلے کس طریقے سے؟ اس معاملے میں ہم کوڑ ہیں. کیا پھول دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی گنگناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سچ بات یہ ہے کبھی ہم وہ تو بات، اچھا غلطی بھی ہماری ہوتی ہے، لیکن یہ اگر بات ہم منائیں تو پھر تو بات وہ نہیں رہے گی. وہی مناتی تو وہی مناتی ہیں. یہ کیا؟ اور آپ ہر مرتبہ غلطی ہماری ہوتی ہے. ہاں، اور مناتی بیگم ہے. وہی. اچھا، تحفے تحائف دیتے ہیں بیگم کو کہ نہیں؟ ہاں یہ تو ہے. کیا دیتے نہ بھی ہیں؟ لاسٹ گفٹ کیا دیا تھا؟ جی لاسٹ گفٹ کیا دیا تھا؟ بس کر دیں، میرے دل کو ہاتھ. اچھا، شادی پہ پہنا کیا تھا؟ کیا جوڑا پہنا تھا یہ تو بتائیں پہلے. شلوار قمیض پہنا تھا. کون سے رنگ کی تھی؟ وہ اس وقت تو رنگ ہی اٹھ گیا ہونا. آپ ان مردوں میں سے تھے دونوں میں سے جو رومال رکھ کے آگے شرما رہے تھے؟ نہیں یہ بات نہیں. اچھا، اسٹیج پلیز میں بھی یہ دلہا بنتے ہوئے دیکھتے ہو، بڑے مزے شرما رہے ہوتے. پہلی مرتبہ جب گاڑی لی نا تو دروازے کے باہر لکھوایا دروازہ باہر کھولیں. ٹاکر بھائی، آپ کو سب سے زیادہ کس آرٹسٹ کے ساتھ اسٹیج پہ جو آپ کو اسی طرح کا فیڈ بیک دے کے آپ کی پرفارمنس زیادہ انہانس ہو؟ جو پہلے جو فنکار ہمارے سینئر ہیں ان میں ببو برال صاحب اور سہیل احمد صاحب نے مجھے بہت مارا ہے. اچھا، وہ آپ کے چینل پہ پروگرام کرتے ہیں حسب حال. ہاں جی، وہ میں آپ کے پروگرام عزیزی صاحب،
उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मतलब लिटरली फिजिकली? हाँ जी, मुझे वसीम अब्बास साहब ने, जुल्करनैन हैदर साहब ने और सुहेल अहमद साहब ने बहुत सपोर्ट किया। क्यों? अच्छा, इन्होंने मारा? सपोर्ट बहुत किया, लेकिन सुहेल साहब ने मुझे आप ऐसे काम क्यों करते? कभी खान साहब अल्लाह उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती थी, वो मुझे बचा लेते थे। अच्छा। वरना सुहेल साहब, लेकिन उनकी मार का मुझे ये फायदा हुआ है कि थिएटर के ऊपर जो है ना जी, सबसे अहम चीज होती है फुट वर्क। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे, तो आप चलते फिरते ही खूबसूरत नजर आते। हाँ, भाई बातों का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मतलब नाश्ता है आपके लिए बिल्कुल तैयार है, पाए शाय कुलचे शुलचे सब तैयार हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जागो जागो